ہمارے گھر میں ہم 4 لوگ رہتے تھے۔ میں، میری ماں، میرا بڑا بھائی اسد اور ہمارے بڑے تایا فاروق۔ بھائی پولیس میں تھا اور ڈیوٹی کی وجہ سے اکثر شہر سے باہر ہی رہتا تھا۔ گھر کی 4 دیواری میں صرف میں، میری جوان اور بے حد خوبصورت ماں اور 40 سالہ تایا فاروق رہ جاتے تھے۔ تایا فاروق کی بیوی برسوں پہلے گزر چکی تھی اور میرے والد کا بھی بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ 40 سال کی عمر میں بھی تایا فاروق کافی مضبوط اور صحت مند جسم کے مالک تھے، جبکہ میری ماں کی تنہائی اور خوبصورتی ہر وقت ایک عجیب سی تپش کا احساس دلاتی تھی۔ ایک دن کالج سے جلدی گھر لوٹی تو مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ پورے گھر میں ایک پراسرار اور گرم خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی باورچی خانے کے پاس سے گزری، اندر سے ماں کی ایک دھیمی اور مچلتی ہوئی ہنسی کی آواز آئی۔ وہ ہنسی جو میں نے سالوں سے نہیں سنی تھی۔ میں نے سانس روک کر باورچی خانے کے ادکھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ ماں چائے کا کپ تامے کھڑی تھی اور تایا فاروق ان کے بالکل پیچھے سنبھل کر کھڑے تھے۔ تایا کے دونوں ہاتھ میری ماں کے کندھوں پر تھے اور وہ ان کے کان کے بالکل قریب ہو کر کچھ سرگوشی کر رہے تھے۔ ماں کی آنکھوں میں ایک شرمیلی چمک تھی اور وہ ان کی قربت میں مسکرا رہی تھی۔ یہ گرم منظر دیکھ کر میرا دل سینے میں دھک دھک کرنے لگا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی، لیکن وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے گھر کی فضا بدل گئی۔ بظاہر سب عام لگتا تھا، لیکن بند کمروں سے دھیمی سسکیاں اور سرگوشوں کی آوازیں آنے لگی۔ ایک دن ماں نے کہا کہ وہ پڑوس میں جا رہی ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد تایا فاروق کے کمرے سے ان کی آوازیں آنے لگی۔ ماں ہامتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، دیکھیے زیادہ دیر نہ کرے، کہیں لڑکی کو پتہ نہ چل جائے، اور تایا فاروق انہیں تسلی دے رہے تھے۔ ان کی اس چھپی ہوئی محبت اور قربت نے میرے اندر بھی ایک نئی آگ بھڑکا دی۔ میں سوچنے لگی کہ جب ماں اس عمر میں اپنی خواہشات پوری کر سکتی ہے تو میں کیوں اپنی جوانی کو تڑپانے دوں۔ اسی دوران کالج میں کامران نامی لڑکے نے مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کی۔ میرے اندر کے جذبات پہلے ہی بے قابو ہو رہے تھے۔ میں نے کامران کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم پڑھائی بھول کر کالج کی ویران اور سنسان عمارتوں کے پیچھے گھنٹوں ایک دوسرے کی آغوش میں وقت گزارنے لگے۔ جوانی کا سرور ایسا چڑھا کہ مجھے صحیح اور غلط کی تمیز نہ رہی، لیکن اس بے راہ روی کا انجام بہت ہولناک نکلا۔ جب کالج کے امتحانات کا نتیجہ آیا تو میں ناکام ہو چکی تھی۔ ماں نے غصے میں آ کر میرے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا۔ اس دن میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا، امی مجھے کیا ڈانٹتی ہے؟ میں نے تو وہی کیا جو اس گھر کے بند کمروں میں آپ کو اور تایا فاروق کو کرتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی ماں کا چہرہ زرد پڑ گیا، ان کے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے اور وہ تڑپ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ لیکن تباہی یہی نہیں رکی۔ چند دنوں بعد جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میں کامران کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو گھر میں قیامت آ گئی۔ ماں رو رو کر مجھ سے التجا کرنے لگی تو میں نے چیخ کر کہا، اگر آپ خود اس عمر میں نیت خراب نہ کرتی تو آج میں بھی اس راستے پر نہ نکلتی۔ میں نے وہی سیکھا جو آپ کے کردار نے مجھے دکھایا۔ ماں نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ اپنی غلطی اور بیٹی کی بربادی کا احساس انہیں اندر سے توڑ چکا تھا۔ اس کے بعد مجھے چپ چاپ ہسپتال لے جا کر معاملہ سنبھال لیا گیا اور کچھ عرصے بعد میری شادی کسی اور سے کروا دی گئی۔ آج اس بات کو 15 سال بیت چکے ہیں، لیکن بچپن کی وہ ایک جذباتی غلطی اور گھر کا وہ گرم آلودہ ماحول آج بھی میری روح پر ایک گہرا داغ بن کر موجود ہے۔ دوستو، ایسے ہی سنسنی خیز اور مسالے دار کہانیاں سننے کے لیے اسلامک اردو ورلڈ چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔